کے ساتھ اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا خرچنا باعث برکت بنا دیتا ہے۔ تو بڑا سخی ہے، ارے اس کے خزانوں میں بہت زیادہ وسعتیں ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ برکت۔ یہ تو ہمیں توفیق بھی دینے والا ہی دیتا ہے، جس سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، توفیق بھی وہیں سے ملتی ہے۔ جو بندہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مال کو بہت پاکیزہ کر لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر گفتگو کر رہی ہوں وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی صدقہ و خیرات کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 سنبلیں یعنی 7 سٹے پیدا ہوئے اور ہر ایک سنبل میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، اور بے شک اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اخلاص، نیت اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا خرچنا باعث برکت بنا دیتا ہے۔ جیسے ہمیں اس مثال میں سمجھایا گیا کہ 7 سٹے کی بالیاں ایک دانے سے پیدا ہوئی اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں۔ گویا خدا کی راہ میں جب کوئی مال خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اسے 700 گنا برکتیں نصیب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ رب تو بڑا سخی ہے، ارے اس کے خزانوں میں بہت زیادہ وسعتیں ہیں، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ برکتیں عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ بات تو یہ ہے کہ انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ وہ کسی کو کچھ دے سکے، یہ تو ہمیں توفیق بھی دینے والا ہی دیتا ہے، جس سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، توفیق بھی وہیں سے ملتی ہے اگر دل میں تڑپ سچی ہو۔ یقین جانیے کہ اگر آپ کے دل میں سچا جذبہ ہے، تڑپ ہے، اور آپ خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو خدا آپ کے مال کو بہت وسعتیں عطا کرتا ہے، اور آپ کو مال کی وسعتوں کے ساتھ دل کی وسعتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ یعنی دل میں لگن ہو کہ رب مجھے اتنا نوازے کہ میں ہمیشہ دینے والوں میں ہی شامل رہوں، تو وہ مالک اپنے بندے کو بہت نوازتا ہے۔ اور پھر جو بندہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مال کو بہت پاکیزہ کر لیتا ہے۔ آج اب ذرا دیکھیے کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اللہ ہر ایک کے مال میں وسعتیں پیدا کر دے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے انداز سمجھا دیا نا، رہنمائی تو قرآن سے مل گئی ہمیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچنا شروع کر دو، دوسروں کی مدد کرو۔ اگر رب نے وسعتیں دی ہیں تو دل کی خوشی سے ضرورت مندوں کے کام آؤ، پھر دیکھنا کہ رب کریم کیسی پیاری برکتیں آپ کو عطا کر دے گا۔ اپنی حیثیت کے مطابق مال ضرور خرچیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اور زیادہ خرچیں تو خدا سے اس نیت سے مانگ لیں، پھر وہ آپ کو اور زیادہ کشادگیاں عطا کر دے گا۔ اور پھر ہمیں ایک جگہ انداز بھی سکھا دیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ تو اس کے متعلق تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کریم کے پاس ہے، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ خود ہی رب کریم نے اتنا پیارا اور خوبصورت انداز ہمیں سکھایا کہ کوئی اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو خداوند کریم نے اسے یہ سعادت عطا کی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کسی بندے کو کسی کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اس دینے والے پر احسان نہ جتلائے اور نہ ہی اپنے تانوں کے ذریعے اسے دوسروں میں تذلیل کا باعث بنائے، اور تکلیف تو پہنچانی ہی نہیں کہ اجر ضائع ہو جائے گا، اور اگر تکلیف پہنچائے بغیر کسی کی مدد کر دی تو پھر جان لیجئے ایسے بندے کے لیے بڑا پیارا اجر اللہ کریم نے اپنے پاس رکھا ہے، اور پھر اللہ کا اجر تو وراء الورا ہے، سب سے بڑا ہے، اور ایسے بندے کے لیے خوف اور غم سے رہائی کی بھی خوشخبری سنا دی گئی۔ تو پھر قرآن ہی وہ کلام ہے جہاں زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی ملتی ہے۔
اب اسے سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے دینے والے کو کس قدر اجر عطا کرنا ہے اور اس کی زندگی میں کیسے رنگ لگیں گے اس کی بدولت۔ بس احسان اور تکلیف سے جو ہے کسی دوسرے کی تذلیل کا باعث نہیں بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 5352 میں ارشاد فرمایا، خرچ کرو کہ تم پر بھی خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں دو تاکہ تمہیں بھی رب عطا کرے۔ اب یہ جان لیں کہ خدا کے لیے خرچ کرنے اور اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا مال بہت بڑھتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ نہ جانے کب کہاں کس کی کس انداز میں مدد کرنے سے اللہ کب کہاں کس انداز میں آپ کی مشکل کو آسان کر دے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کھایا اور جو خرچ کیا وہ اسی وقت ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں انسان نے خرچ کیا وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور یہی تو آخرت کا ذخیرہ ہے۔ بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے یہ جذبہ۔ آئے خدا سے اس کی راہ میں خرچنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ مانگتے ہیں، آج اس جذبے کو دل میں جگاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج بہت قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ کرنے والوں کو ان کے صدقے کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ! تو پھر کیوں نہ ہم بے ارادہ کر لیں کہ ہم بھی خود کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیں جن کے لیے اس خرچ کرنے کی بدولت برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں اور مصیبتوں سے رہائی بھی ہے، اور خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اتنا نواز دے کہ کبھی کوئی کمی نہ آئے، اس کے دیے ہوئے میں سے ہمیشہ دینے کی بھی توفیق عطا کرے۔ تو اللہ ہمیں اپنی راہ میں دینے والا بھی بنائے اور فقط آخری سانسوں تک اپنے در کا محتاج بنائے۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔